موجودہ پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ UAE کا وزٹ کرنے والے ہیں، جہاں پہ وہ ہیلپ کے سلسلے میں جائیں گے کہ مطلب جو پاکستان کی موجودہ سچویشن ہے، مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اس سچویشن میں UAE انہیں ہیلپ کرے گا، پاکستان کو ہیلپ کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ خبر یہ ہے کہ انڈین پرائم منسٹر بھی دبئی کا وزٹ کریں گے، جو گلوبل انوائرمنٹل چینجنگز ہیں اس کے اوپر وہ میٹنگ کریں گے، ڈسکشن کریں گے، پاکستانی پبلک سے بات کریں گے آج ہمارا ویژن اور نیبر کنٹری کے ویژن میں کیا فرق ہے، ہمارے پرائم منسٹر کے ویژن میں اور انڈیا کے پرائم منسٹر کے ویژن میں سوچ میں کیا فرق ہے، ہمیں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور نیبر کنٹری کے پرائم منسٹر کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے اسٹوڈنٹ اور پبلک اس کے اوپر کیا اوپینین رکھتی ہے، ویڈیو میں جانیں گے، اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ جی محمد اکرم۔ آپ کا نام سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود علی بٹ ہے جی۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پرنٹنگ پریس سے ہمارا تعلق ہے۔ زبردست، اور آپ کیا کرتے ہیں سر؟ جی میں بھی اسی شعبے سے میرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، خبروں کے مطابق کچھ ہی دنوں میں پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں کاکڑ صاحب، وہ UAE جانے والے ہیں، اور وہاں پہ وہ ظاہری بات ہے وہ یہی بات کرنے والے ہیں کہ مشکل وقت میں ہماری ہیلپ کی جائے، پاکستان کی ہیلپ کی جائے۔ اسی ٹائم پہ جو اس ٹائم انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں وہ خبروں کے مطابق دبئی جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے وہ انوائرمنٹل جو چینجنگ ہے، گلوبل انوائرمنٹل چینجنگ ہے، اس کے اوپر میٹنگ کریں گے۔ کیا فرق ہے ہمارا اور ان کے پرائم منسٹر کا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جب وہ بات کرتے ہیں؟ ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ کیا امیج ہے، ان کا کیا امیج ہے؟ خاص طور پہ اب اسلامک کنٹریز کی ہم بات کرتے ہیں، گلف کنٹریز کی اگر بات کریں تو کیا کہیں گے؟ جی میں اس کے بارے میں یہی بات کروں گا کہ میری ایج جو ہے وہ اس وقت جو ہے 46 ہے، تو میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں تو جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، صاحبان آئے ہیں، وہ سارے باہر سے جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ یہ کیا یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ کیا آیا کہ ایک چھوٹا سا بزنس آپ شروع کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بڑھ جاتا ہے اگر نیت بہتر ہو۔ نیت اگر بہتر ہو۔ کرپشن، یہ اپنے یہ جو کرپشن کرتے ہیں ہماری جو جتنے بھی اعلیٰ عہدے داران ہیں، وہ اگر میرٹ پہ کام کریں تو یہ ملک کیوں نہیں آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے یہ بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کرپشن ہے نا، وہ ہمارے ملک کو بہت پیچھے لے گئی ہے۔ تو اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں یا جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، ان کے اگر پرسنل بزنس دیکھیں، وہ دن بہ دن بہتری کی طرف، وہ دن بہ دن ڈیولپمنٹ کی طرف ان کے بزنس جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی اکانومی کی بات کریں، دن بہ دن ڈاؤن ہو رہی ہے اور ہمیں ہیلپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سر آپ یہ سیم ہی سوال میرا آپ سے ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جب کہیں جاتے ہیں ان کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیبر کنٹری کے اگر پرائم منسٹر کی بات کریں، کبھی وہ مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کنٹری کا ایجپٹ کا وزٹ کر رہے ہیں، انہیں وہاں کا ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا جا رہا ہے، ایون اگر وہ کسی گولف کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ انہیں جو سے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ وہاں پہ ٹریڈ کرنے جاتے ہیں اور ہم وہاں پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جی جو راجہ صاحب نے فرمایا نا، میں اس کے ساتھ بھی اتفاق، اور یہ کہوں گا کہ جب تک پاکستان سودی قرضے لیتا رہے گا، یہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو چاہیے اللہ سے مدد مانگے، نہ کہ اللہ سے جنگ کریں۔ یہ سودی قرضے لے کر اللہ اور رسول پاک سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے جنگ کرو گے تو کیا اللہ آپ کی مدد کرے گا؟ اور یہ جو ہمارے علماء دین ہیں، میں جن کا نام نہیں لیتا، اس میں بہت سارے بڑے بڑے نام اس میں ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں اپنا حکومت سے، پرائم منسٹر سے، یا جو اپنا ہے جو ہمارے جنرل صاحب ہیں، ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی پابندی لگاؤ، سودی قرضے لینا بند کرو؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی سود کے نظام کی بات کی ہے، جو ہم پیسے لیتے ہیں کسی بھی کنٹری سے، وہ ساتھ اس کا پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اسی کے اوپر آپ آگے بات کریں گے کہ کون کون سے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں جو کہ اسلام میں اچھا ہے۔ اگر بینکنگ سسٹم کی بات کریں، وہ بھی پھر اسلام، مطلب وہ بھی سود پہ سارا سسٹم چل رہا ہے، تو وہ بھی پھر جو ہے اس طریقے سے بند ہونا چاہیے سارے بینک پاکستان سے۔ نہیں دیکھیں جی، بینکنگ سسٹم میں اپنا جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے تھوڑا سا بتایا کہ بھی یوں کرو تو اس میں سود نہیں ہے، لیکن ایک بات تو فائنل ہے نا کہ جب آپ دوسرے ملک سے سودی قرضے لیتے ہیں پرسنٹیج کے اوپر، وہ تو 100% سود ہے نا۔ اسلامی کنٹری سعودیہ کی بات کریں، وہ بھی ہمیں 6%، 8% پہ وہ بھی ہمیں دیتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ہمیں سود لینا ہی نہیں چاہیے۔ سیدھا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ سود لینا، سودی نظام، یہ اللہ اور رسول پاک سے کھلی جنگ ہے۔ ایسے تو پھر ہم ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، ایسے تو ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، یہ سب چیزیں تو پھر ہم اسلام کے اگینسٹ کر رہے ہیں۔ کوئی تو کہہ رہا ہوں نا، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اتنی قوت ہونے کے باوجود بھی اگر مجھے سود پہ میرا حکمران جو ہے وہ سودی قرضے لے رہا ہے،
भाई अगर फिर भी तुम कमज़ोर हो तो हमें बुला लो, हम आगे लड़ने के लिए तैयार हैं, उस सूद के उस सूदी निज़ाम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो क्या नाम लेते हैं, ये जो सूदी कर्जे लेते हैं, इनके साथ भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। मुझे सर आप बताइएगा, इस टाइम जब हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियन दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, आपको नहीं लगता वो देख के ही मतलब हमारा उस तरीके से वेलकम ही नहीं किया जाता कि यार उन्हें आइडिया होता है कि ये फिर किसी ना किसी हेल्प के लिए आए हैं, हेल्प मांगने के लिए आए हैं, कोई बिजनेस डील के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, या इस तरीके से किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए। दूसरी साइड पे वही मेरा सवाल है कि जब दूसरी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उन्हें बड़ा रेड कारपेट वेलकम होता है, उन्हें बड़े मतलब ये है कि मेडल दिए जाते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। और जब से हमने होश संभाला है ना, कभी IMF के चक्कर में, तो कभी मेरा खुला पैगाम है, यानी कि मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आला ओहदेदारान जो हमारे मुल्क को लीड करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर अपना बिजनेस करते हैं तो वो 1-2 साल में वो बढ़ के वो एक छोटा सा कारखाने फैक्ट्री नुमा हो जाता है, फैक्ट्री से वो कंपनी बन जाता है। क्या इतने ये बेहिस लोग हैं कि ये पाकिस्तान को चला ही नहीं पा रहे? अगर ये पाकिस्तान को नेक नीति के साथ चलाएं ना भाईजान, तो IMF के चुंगल से भी हम निकल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है ना, अल्लाह के फजल करम से, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया, इंशाल्लाह ये जो मुल्क है ना, ये सूदी निज़ाम से भी निकल आएगा। बस चलाने वाले जो ऊपर लोग लीड मैन है ना, जो 76 साल से क्यों नहीं मिल रहे? मतलब मुझे ये हैरत है। हर बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। ये डायलॉग हम डेली बेस पे मैं सुनता हूँ, लेकिन 76 साल से ना तो स्टेबिलिटी आ पा रही है, ना हमारी उस तरीके से रिस्पेक्ट बन पा रही है इंटरनेशनल लेवल पे। कभी बीच में थोड़ी बहुत थी वैल्यू, हमें जो इस्लामिक कंट्रीज थे वो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन अब सऊदीया हो या दूसरे कंट्रीज हो, वो भी थोड़ा दूर जाते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिक्सर हैं वो बहुत ज़्यादा अब ओपन हो चुके हुए हैं कि वो करप्शन करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, उन्हें होश के नाखन लेना चाहिए कि अगर अब भी ना समझोगे तो दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। बड़ी बात की है आपने जी। ये। मतलब आप इनकी बात को अंडरस्टैंड आपने किया कि अगर अभी भी ना समझे तो शायद ये है कि अब मैं उसे उस तरीके से ओपनली बोल रहा है। उन्होंने कहा दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में, मतलब वो अब हमारी कहानी नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा ही है। बल्कि इन्होंने सिर्फ सियासतदानों के ऊपर जोर रखा है। मुझे तो गिला है अपने मुसलमान माँ के उस बेटे से जिसने मेरे जिसने वादा कर रखा है कि वो उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत करेगा। उसने वो जो वर्दी पहन रखी है, वो कहता है कि ये वर्दी नहीं है, मेरा कफन है। और वो कहता है कि वो मेरी हिफाजत के लिए मर भी जाता है। आप देखें ना, LOC के ऊपर हमारी मुसलमान माओं के बेटे शहीद हो जाते हैं ना। उसमें देखें, उसमें हम ये कह सकते हैं हमारे फौजी जवान शहीद हो जाते हैं या उनकी जाने जाती है। जब हम मुसलमान